روٹین کے مطابق کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے جیسے کہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ، کلمات اور حیات المسیح، سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو ہم خداوند کے ساتھ سفر کرتے کرتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 15 اور پیرلل چیپٹر جو ہے مارک چیپٹر 7، مرکز کا 7واں باب اور متی کا 15واں باب. اس میں سے ہم دیکھیں گے چیپٹر 15 ورس 21 اور مارک چیپٹر 7 ورس 24. یہ ایک ہی واقعے کو دونوں گاسپل میں بیان کیا گیا ہے، تو ان کو میں دونوں کو اکٹھا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پوری پکچر مل جائے. قرآن کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا اور اس کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا. بلکہ دیکھو فی الفور ایک کنانی عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی، اس کی خبر سن کر ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سورفنیکی. اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا. 23 میتھیو 23. اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. مگر وہ آ کر اس کے قدموں پر گری اور اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں اسے کہا، پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے کی روٹی کے ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، اس کلام کی خاطر جا، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور وہ بدرو نکل گئی ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے سٹڈی کیا تو فقی فریسیوں نے ایک گروپ کو بھیجا کہ اس سے جا کے کچھ سوال کریں کہ تیرے شاگرد ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے، ایلڈرز کی ٹریڈیشن کو، بڑے بزرگوں کی روایت کو توڑتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو اس پہ خداوند نے ان کو ایکچولی جواب دیا کہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتا ہے، جو کچھ اندر جاتا ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. اور کیا چیزیں اندر جاتی ہیں اور کیا چیزیں باہر آتی ہیں، یہ خداوند نے ایکسپلین کیا کہ باہر سے جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں، فوڈ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے، تو جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو تب ختم. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اسپرچویلٹی، نتھنگ ٹو ڈو وچ خدا کی کنگڈم سے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کھانا پینا خدا کی بادشاہی سے نہیں ملائے گا. یہ کہہ کر اس نے ساری کھانے والی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جو کچھ دل میں سے نکلتا ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتا ہے. دل میں سے بری خیال، چوریاں، ڈکیتیاں، خون ریزی اور نفرت اور یہ ساری چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. اس طرح یہ ایک خدا کا خادم کہ کہیں پہ پیغام دے رہا تھا، میسج دے رہا تھا. تو جب اس نے ختم کیا میسج تو ایک آدمی بیچ میں سے اٹھ کے تو کہنے لگا، پاسٹر جی ایک گل میں پوچھنی. انہیں کہا ٹھیک ہے پوچھو جی. تسی انہیں کیا ہے کہ جو چیزاں انسان دے اندر جاندیاں ناپاک نہیں کردی، جو چیز اس کے اندر جاتی ہے آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ ڈز ناٹ میک ہم انہولی اور انکلین، پاک ناپاک نہیں کرتی. تو پاس نے کہا یس، میں نے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو وچن میں لکھا ہے وہی میں نے بتایا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے
کہ میں شراب پی سکتا ہوں. شراب تو باہر سے اندر جاتی ہے نا, وہ باہر سے اندر جاتی ہے, تو اس سے تو میں ناپاک نہ ہوا, انکلین نہ ہوا. تو پاسٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک بات غور کریں, شراب کا پلان کہاں سے نکلا؟ شراب پینے سے پہلے اس کا خیال کہاں سے نکلا؟ تمہارے دل میں سے, اندر میں سے. یہ سارا پلان اندر سے, یہ نہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں, تم نے سوچا بھی نہیں, اور بوتل پکڑ کے تو نے پہلے پلان کیا آج شراب پیواں گے جی, وہ دے نال اسی یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. یو ہیو پلان ٹو ڈو دس. ایون کچھ بھی آپ کرتے ہو, سب سے پہلے اس کا پلان آپ کے دل میں اندر پکتا ہے, دین ہی کم آؤٹ, اور اس کو پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں. تو اس نے کہا شراب ایکچولی آپ کو ناپاک نہیں کرتی. شراب کا پلان, شراب کے بارے میں سوچنا, شراب کے بارے میں پینے کے بارے میں سوچنا, اس پینے سے پہلے ہی تو ناپاک ہو گیا, تجھے تو ضرورت ہی نہیں. شراب اٹ سیلف از نتھنگ جب تک وہ آپ کے ساتھ وہ ٹچ نہیں کرتے یا آپ اندر نہیں پھینکتے. لیکن ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ انسان اندر پلان کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اندر والی باتیں کو تعلق, جبکہ خداوند کی اصل میں منسٹری اور تعلق ہمارے دل سے ہے, ہمارے اندر کے خیالوں سے ہے, ہماری باطنی زندگی سے ہے جو اندر ہے. تو ایسا ہی ہم اکثر ایکسکیوز بناتے ہیں. اب خداوند نے جب کہا کہ کھانا پینا جو ہے حرام حلال کا کوئی چکر نہیں, اور یہ کہہ کر اس نے یہ آج جو اتنا ہم سنتے ہیں کوشر اور حلال اور یہ وہ, خداوند نے سب کچھ کینسل کر دیا. نتھنگ, ایوری تھنگ, جو کچھ ہے آپ کے لیے دعا کر کے کھا سکتے ہو. لیکن اصل بات جو ہے وہ اسپرچل ہے. جب خدا نے اب کھانے پینے کو پاک ٹھہرایا, اب اس نے کہا کہ ایون وہ لوگ بھی جو اسرائیل سے باہر ہیں, کیونکہ اسرائیل قوم سمجھتے کہ ہم ساری دنیا سے پاک چنی ہوئی قوم ہیں, ہم بس ہم ہی ہیں, باقی ساری جو قومیں ہیں وہ ہیل کے لیے تیار ہوئی ہیں, جہنم کے لیے, نرک کے لیے تیار کی ہیں. جبکہ خداوند ان کو سکھانا چاہتا ہے, if I declare the food is clean, also the people will be cleaned outside Israel. تو یہ اگر آپ دیکھیں, پھر یسوع وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا. اگر آپ نقشے پہ دیکھیں کہ جہاں یہ سارا واقعہ وہ, اس سے سور اور سیدا کا علاقہ, that was the territory outside the Israel, جنٹائلز ایریا, غیر قوموں کا علاقہ, اور اٹس اباؤٹ 50 مائل فرام دا گیلیلی. گلیل سے 50 میل کے فاصلے پر تھا جہاں خداوند, اور آن فٹ ہی واکڈ فرام دیر بائی فٹ, اور ہی وینٹ اوور دیر. جنٹائلز کے علاقہ, موسٹ آف خداوند کی جو منسٹری تھی, تعلیمات تھی, اس سراؤنڈنگ اسرائیل, گلیل سمیریا یہودیہ, گلیل سمیریا یہودیہ. اس میں اب اس کا ٹائم زیادہ تر, اگلا ہم پچھلی اسٹڈی ساری دیکھیں تو موسٹ آف ہز ٹیچنگ اینڈ میریکلز اینڈ جو کچھ بھی وہ گیلیلیل کے ایریا میں ہیں, اور یہ ان کی زندگی کا جو زمینی زندگی تھی اس کا آخری سال ہوگا, اور بہت ساری باتیں جو یہودیہ میں ہوں گی. اور اب خداوند کا زیادہ تر ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ڈسائپل کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ بتائیں, ان کو ٹیچ کریں, ان کو کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے اس سارے پیغام کو لے کے جانا تھا. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کراؤڈ کو چھوڑ کر تو 50 مائل ڈاؤن ٹو دیٹ ایریا جاتے ہیں, اور لکھا ہے کہ اور اس کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا, مرکز لکھتا ہے, اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے, سیکرٹلی وہ وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا. لیکن ہی واز ویری ویری فیمس. آپ کو یاد ہے کہ یہ ساری اگر پچھلی ہم اسٹڈی دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ڈیاکپلس اور سور اور سیدا اور تمام ایریا میں اس کی شہرت پھیل چکی تھی, کیونکہ ہی واز ڈوئنگ اے میس میریکلس, بڑے بڑے معجزات کرتے, اور بڑے بڑے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس آتے, وہ سب کو اچھا کرتا خداوند. تو جب آدمی اتنا فیمس ہو تو وہ چھپ نہیں سکتا. یہ ایک عورت تھی جہاں پر جو غیر قوم کی عورت تھی, وہ اس کو پتہ چل گیا. اور اگر آپ غور کریں گے ساری سٹوری کو تو خداوند آلریڈی جانتے تھے کہ why he is going there. Even he want to spend his most of time with his disciple,
لیکن سم ہو یہ ڈیوائن پلان تھا خدا کا کہ یہ عورت جو وہاں پر تھی اس کو پتہ چل گیا. اور یہ غیر قوم کا علاقہ جہاں تھا. ہم پکچر اگر آپ دیکھیں اب سارے سین میں کہ ایک مدر ہے, ایک ماں ہے, ایک عورت ہے, اور وہ کیا ہے, بروکن, ڈرین اینڈ وون آؤٹ. برا حال ہے اس عورت کا, اور وہ بے حد پریشان ہے, ڈیسپریٹ ہے, اور کرائنگ مدر دیکھ سکتے ہیں, ایک روتی ہوئی ماں دیکھ سکتے ہیں, ایک چلاتی ہوئی ماں, ایک دکھ سے بھری ماں دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے, اپنے بچے کے لیے پریشان ہے, جو کہ ڈیمن پوزیسڈ ہے, جو بدرو گرفتہ ہے, جس کو بری آتموں نے گھیرا ہوا ہے, اور وہ پریشان ہے. That is a great example of intercessory prayer. ایک بہت بڑی نمونہ یہاں پہ ملے گا شفایتی پریئر, جسے شفایتی دعائیں کرتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا, کسی دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا. آپ کو اس میں بڑی ایک ایگزامپل ملے گی کہ اگر آپ غور کریں تو اس عورت نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, یعنی کہ میں کس قدر پریشان ہوں, میں کتنی پین سے جا رہی ہوں, نہ اس کی بچی کی وجہ سے میں سو سکتی ہوں, نہ مجھے یعنی کہ اس نے اپنی کوئی تکلیف نہیں, جسٹ شی از کنسرن اباؤٹ ہر ڈاٹر, صرف اور صرف وہ اپنی بچی کے لیے پریشان ہے. اور اس کا دکھ جو ہے اس قدر بڑا ہے کہ جب خداوند نے اسے کہا, اب غور کریں کہ یہاں پر ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں کویسچن بھی کرتے ہیں, کہ ایک تو خداوند نے کہا کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے آیا ہوں, دوسرا خداوند نے کہا کہ بچوں کی, لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا. دیٹ از ریئلی ایک بہت بڑی شاکنگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کتے کے لیے جو یونانی میں, گریک میں ورڈ آیا ہے وہ دو ورڈ ہیں, جس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بہت خطرناک ٹائپ فروشیس ڈاگس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اور ایک پیٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا وہ پیٹس کے لیے, جو گھروں میں پالتو کتے ہوتے ہیں یا جانور, اس کے لیے یوز کیا گیا. وہ اس کی مثال اس لیے بھی ہے کہ جب عورت نے جواب دیا تو اس نے کہا کہ جو ٹکڑے میز سے گرتے ہیں, وہ کہتا ہے اٹس مین جو کتے یا پیٹس گھر میں سراؤنڈنگ پھرتے رہتے ہیں ان کی بات کی گئی ہے, تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا ٹکڑا یا کرمس میز سے گرے گا تو وہ کھا پکڑیں گے. تو پہلے وہ مالک کھاتے ہیں, اور اس وقت ڈاگس کو جو یہودی سمجھتے تھے, یہودیوں کی اکثر پریئر ہوتی تھی جب وہ صبح اٹھتے تو وہ کہتے کہ تھینک گاڈ آئی ایم ناٹ جنٹائل, میں غیر قوم نہیں ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ ڈاگ. یہ اس طرح کی دعا کرتے تھے. آپ دیکھیں پہلے لکھا ہے کہ جب وہ عورت کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آئی, پیچھے آئی, اس نے کہا لارڈ, لکھے درخواست کی, اس عورت نے اس سے درخواست کی کہ ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے, اسے ٹھیک کر. وہ ریکویسٹ تھی پہلے, لیکن یسوع نے کوئی جواب نہ دیا. He speak not a word, ایک لفظ بھی نہ کہا انہوں نے. ایک keep walking like کہ وہ چل رہے ہیں یا کہیں بیٹھے, تو یسوع نے بالکل ایسے توجہ ہی نہیں دی, مجھے پتہ ہی نہیں. لیکن آگے آ کے لکھا ہے, میتھیو اس کو کہتا ہے, پھر وہ چلا کر کہنے لگی, she start shouting, Lord help me. میری بیٹی جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے. اب یسوع نے جب یہ سنا پھر بھی چپ رہے, لیکن شاگردوں نے پھر کہا کہ لارڈ, میرے ذہن چاہ رہا ہے پتہ ہی اینو مگروں لایا, اس ہم تنگ کر رہی ہے. اور اس میں اگر غور کریں یہ نہیں کہ اس کو جو چاہتی ہے دے کے رخصت کر, دیٹ از ایکچولی مین کہ جو چاہتی ہے اس کو دیں اور پیچھے سے ہٹا دیں, ختم کر اس کو, یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے, ساری ساری میٹنگ خراب کر دیتی ہے. ایک طرح کا یہ کبھی کبھی پتہ ہے کہ زندگی میں ہوتا ہے, کچھ ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کی بھی اس طرح کی
باتوں سے, ایٹیٹیوڈ سے کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں دوسروں کے لیے. دے ریئلی وانٹ سم تھنگ فروم کرائسٹ. تو اپنے ہی لوگوں کی جو, کیونکہ یہ شاگرد, یسوع نے اس کو نہیں پہلے یہ بات کی, اس کے شاگردوں نے کہا کہ اس کو فارغ کر دیں, اس کو جانے دیں. تو یسوع کا جواب جو تھا وہ اور سخت تھا. پہلے تو خداوند نے جواب نہیں دیا, پھر جواب دیا تو وہ ایک عجیب جواب تھا. خداوند نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. ڈو یو بلیو دیٹ؟ اگر آپ غور کریں, جیزس از واکنگ 50 مائل ڈاؤن اینڈ دین گوئنگ بیک 50 مائل. 100 مائل کا سفر کر کے صرف اس عورت کی بے عزتی کرنے آئے تھے. He just came to despise this woman? No, I don't believe that. He is the savior of the world. وہ کہنا ہے کہ ہم اب, جب آپ کو یاد ہوگا سامریہ میں جب خداوند گئے تو اس عورت کو ملے, جبکہ وہ بھی اس طرح کی ایک ڈیوائن پلان تھا خدا کا. لکھا تھا کہ خداوند گلیل کو جانا چاہتا تھا, یہودیہ سے گلیل کو, اور یہودیہ سامریہ دین گیلیلی. یہ ایک طرح کا, یہ ساؤتھ سائڈ جو تھی یہودیہ اور نارتھ سائڈ تھی گلیل تھا. اس کے سینٹر میں جو ایریا تھا وہ تھا سامریہ کا علاقہ. تو سامریہ کا جو علاقہ تھا اس میں زیادہ تر جو جنٹائل تھے, اور گلیل میں بھی یہودی تھے اور یہودیہ میں بھی یہودی تھے. جب بھی وہ یہودی جاتے تو وہ اوپر سے ہو کے تو وہ جاتے, وہ ان کے بیچ میں سے, ان کے ٹاؤنز میں سے کبھی گزر کے نہ جاتے, کیونکہ وہ ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ ان کے لیے ایک ایسی قوم تھی جن کے ڈسٹ بھی وہ جب اس ایریا سے نکلتے تو اپنے پاؤں کو جھاڑ دیتے کہ پتہ نہیں پلید ہو گیا, ناپاک ہو گیا, انکلین ہو گیا. تو کہیں کسی عورت سے, کسی جنٹال سے, سامری لوگوں سے زیادہ تر وہ اس لیے نفرت رکھتے تھے. دیور کہہ سکتے ہیں مکس ریس, جوئش اینڈ جنٹائلس. اس کی ایک ہسٹری تھی کہ جب کیپچر ہو کے وہ چلے گئے بیبیلون میں, جب واپس آئے تو وہاں پر ایک مخلوط, ایک مکس ریس تھی جو یہودی اور جنٹائل تھے. تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری ریس کو ہی خراب کر دیا. غیر قوم جو ٹوٹلی غیر قوم تھے ان سے زیادہ ان سے نفرت کرتے تھے. تو ان سے تو وہ بہت لمبا چکر کاٹ کے جاتے. لیکن یسوع کے بارے میں لکھا ہے جان چیپٹر 4, اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. ہی مسٹ گو تھرو سمیریا. اس ایریا سے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ کنویں میں بیٹھا خداوند تو عورت نے کہا کہ یہودی تو سامریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے, تو آگے پانی منگنا شروع کر دیتا ہے. ساڈے پلیت پانڈیاں چ, نپاک پانڈیاں چ تو پانی پیوے گا, تیرے کو اپنا برتن تو ہے نہیں, تو کس طرح. یہ آپ, میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی جو لوگ ہیں جانتے ہیں, پاکستان میں بھی جانتے ہیں کہ جو برہمن لوگ ہیں وہ چھوت لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق کرتے ہیں. یا جو مسلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سید, جو اپنے آپ کو بڑی کاسٹ کا سمجھتے ہیں تو وہ چھوٹے لوگوں سے, اور اسپیشلی کرسچن کو تو وہ بالکل ہی ناپاک سمجھتے ہیں. تو اس طرح کا یہودیوں کا اور سامریوں کا سسٹم تھا آپس میں, وہ بڑی نفرت کرتے تھے ان سے. لیکن خداوند یہ سارے بیریئر کو توڑنا چاہتے تھے, شاگردوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اب خداوند نے یہ کہا ہے. لیکن جب آخر میں یسوع شاگردوں کو ایک گریٹ کمیشن دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کہتے اب بہت جگہ دیکھیں گے خداوند کہیں گے کسی کو نہ بتانا, کسی کو نہ بتانا, کہیں نہ جانا, سامریوں کے پاس نہ جانا, غیر قوموں کے پاس نہ جانا. لیکن جب وہ جائیں گے وہاں سے, اپنے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں جاؤ, کہاں؟ تمام قوموں کے پاس جاؤ. گو ٹو آل نیشنز اینڈ پروکلیم دا گڈ نیوز. اور جو کوئی واٹس ایور ایمان لائے اس کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے. That was primary purpose at the moment. پتہ کیا تھا؟ The first he came to Israelite. First he came to Jewish was not the end of the salvation, but the means. Israel was means to carry the message to other nations.
اسرائیل کا مطلب خداوند تھا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ابراہیم سے ہی خدا کا پلان تھا کہ تیرے وسیلے سے میں تمام قوموں کو برکت دوں گا، تیری نسل کے وسیلہ سے سالویشن جو ہے، نجات جو ہے دنیا کے کناروں تک پہنچے گی. دیٹ واز the mean. خداوند کا پلان تھا کہ اسرائیل کو وہ اپنا ٹول بنا کے دنیا کے لوگوں تک کے لیے استعمال کرے، کیونکہ مسیح ہے نجات یہودیوں میں سے ہے. یہ نہیں لکھا نجات یہودیوں تک ہے، اٹس جسٹ فار جوش، نو، نجات فرام دا جوش ٹوورڈ آل دا ورلڈ. تو اس کو کبھی نہ سمجھے کہ ایسا خداوند جب کہا تو اس کا مطلب یہ تھا he came just from that far to heal that woman's daughter. اب یہاں پر جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک گریٹ انٹرسیسری پریئر کا، کسی کے لیے گیپ میں کھڑے ہونے کا آپ کو ایک بہت بڑا ڈیوائن پلان ملتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ کس کا تڑپتی ہے. اور میں ایک سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں. کسی کا بھی بچہ بیمار ہو، کسی کے بھی بچے کو کوئی تکلیف ہو، میں سمجھتا ہوں ماں باپ وہ ایکسٹرا مائل تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. میں پچھلے دنوں کی ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ جب نبی وہ گر گیا بھائی ڈیوڈ کے بیٹا، تو جب ان سے میں بات کر رہا تھا ان کی باتوں سے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی ڈیوڈ نے کہا کہ میرا دل ایسا تھا پتہ نہیں شاید میں گر جاؤں گا. بیٹا تو گرا ہے، اس کو یہ چوٹ لگی ہے، تو میں سمجھ سکتا کہ فیلنگ کیا ہے کہ جب اس شخص سے، اس بچے سے جس کے ساتھ واقعی آپ کے ہارٹ کا لنک ہو، آپ کی زندگی کا لنک ہو، آپ کے جذبات اور سب کچھ کا، تو ہاؤ یو فیل دیٹ. آپ اس عورت کی حالت جان سکتے ہیں کہ کس قدر تڑپ رہی تھی وہ. کیونکہ جب خداوند نے کہا کہ کتوں کو روٹی دینا جائز نہیں، پہلے لڑکوں کو، تو اس کا جواب کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی ہوتا تو کہتا جا ٹھیک ہے اور کسی کو چلے جانے، تو سانو کتے ہی بنا چھڑیا، اتنا ذلیل کر دیا تو نے. عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے کہا یس لارڈ، یس. شی براٹ ہر سیلف سو لولی، اتنا پست کر لیا، اتنا نیچے لائی کہ اس کو اپنی تو فکر ہی، جو مرضی تو منو کہی جائے، منو صرف چاہیے میری بیٹی ہیل ہو گئی. آئی جسٹ وانٹ. میں سمجھتا ہوں ابھی ہم نے گیت گایا نا، اس کا ایک طرح سے یہ مقصد تھا کہ صرف ایک قطرہ، ذرا سا چھونا، ایک نظر کرم اس کو کہ جسٹ لک ایٹ می لارڈ، مے بی آئی ایم ڈاگ، میں ڈاگ تو ہی بدتر ہاں، ایک نظر کرم. یہ تھا ایک ایسی التجا. میں کہتا ہوں کہ خداوند بھی اپنے آپ کو نہ روک سکے. تیرے جو الفاظ ہیں، تیرے جو ورڈ ہیں، تیرے کلام سے یہاں پہ ایک چیز کی انہوں نے خداوند نے تعریف کی ہے. honor that woman, the great faith. تیرا ایمان بڑا ہے. You have great faith. Great faith, it's not just come with great knowledge. Great faith is not come with how many people you saved. Great faith comes with the humility, lowliness. آپ اگر غور کریں بیٹیٹیوڈ، سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی واز کی بات سنیں تو وہاں پر یہی ہے، ہنگری، ترسی، بروکن، بیگنگ، کم ٹو دا لارڈ. مبارک ہیں وہ جو اس حالت میں آئیں گے کہ لارڈ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں، میں حقیر کمینہ، میں یہ ہوں. دین لارڈ ول لک اپون یو. یہاں پر اس عورت کی یہی حالت. آپ دیکھیں صرف گوسپل میں 2 ہی لوگوں کو اس طرح کا آنر خدا نے دیا ہے، اور دونوں ہی یہودی قوم میں سے نہیں تھے، دونوں ہی غیر قوم. ایک یہ عورت کنانی عورت غیر قوم کی، اور ایک اور تھا، کون تھا؟ سینٹورین، صوبے دار، رومی صوبے دار تھا جو. اور سینٹورین وہ صوبے دار جو تھا، ان کے نیچے ایک پلٹن ہوتی تھی 100 پیپل کی، اس طرح کی پوزیشن تھی. ایون یہودی اس کو آنر دیتے تھے اس شخص کو، وہ اتنا اچھا آدمی تھا. کون بیمار تھا؟ نوکر، اس کا نوکر تھا، بیٹا بھی نہیں تھا، نوکر، سرونٹ. اور ایک رومی اور اپنے نوکر کے لیے خداوند کے پاس
آئے اور جب انہوں نے کہا کہ ہی از ویری گڈ مین، جو یہودی کے دوست تھے انہوں نے آج کہا وہ بہت اچھا آدمی ہے، انہوں نے ہمارا سیناگوگ بھی بنوا کے دیا، یعنی کہ سانو چرچ بلڈنگ بھی انہیں لے کے دیتی ہے، وہ بہت اچھا بندہ ہے، ساری قوم کا بھی نہیں لیکن ساری قوم تے بڑے نے رحم کیتا ہے، ہی بلٹ اے سیناگوگ اے چرچ فار اس، تو وہ ضرور ہیلپ کر۔ یہ سنے گا ٹھیک ہے میں وہ گھر چل کے تو انہیں شفا دیا گا۔ جب وہ چلے اس کی طرف تو لکھا ہے کہ اس نے اور کچھ دوستوں کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ صوبے دار نے کہا ہے کہ لارڈ میرے گھر نہ، ڈونٹ کم انڈر مائی، میں اس لائق نہیں ہے کہ تو میری چھت دے بھی تھلے آ جائے۔ یہ ہے ہیوملٹی، ایک ایسا آدمی جس کے انڈر اتنے لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں اور صوبے دار سینچورین، تو اس کا یہ ہمبل، یہ لولینس اپنے آپ کو پستی میں لے گیا کہ خداوند میں اس قابل ہی نہیں کہ میں ناپاک ہاں، میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت دے تھلے گئے۔ لیکن یہ بات تو اس کی اپنی تھی، لیکن یسوع کے بارے میں فیت کیا تھا کہ تو صرف کہہ ہی دے گا، جس اسپیک اے ورڈ، ایک لفظ بول دے ہیل ہو جائے گا۔ یہ ہے گریٹ فیتھ۔ یسوع نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہیں دو شخص جنہوں کے بارے میں خدا نے کہا گریٹ فیتھ، دیٹ از گریٹ فیتھ۔ یہاں پر بھی وہی بات کی گئی ہے، گریٹ فیتھ، گریٹ فیتھ۔ کبھی کبھی ہم اس خوش فہمی میں کرسچن ہوتے ہوئے رہتے ہیں کہ بیکاز وی آر کرسچن، وی آر بیپٹائزڈ، وی آر ونڈرفل، وی ڈیزرو دیز آل تھنگس۔ وی ڈیزرو نتھنگ انلیس ہز مرسی اینڈ گریس، اس کا رحم۔ But that was, I learned from this passage, it's a wonderful, wonderful example of standing in the gap. کسی کے لیے، اپنے بچے کے لیے بھی جو تڑپ ہے وہی اگر آپ کے نوکر کے لیے، آپ کے بہن اور بھائی کے لیے ہے، آپ کے ارد گرد نیبرز کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو نجات سے دور ہیں، then you can win the souls for the Lord if you have this kind of humility, this kind of faith. Lord, just say it. لکھا اسی وقت اس کے نوکر نے شفا پائی، اسی گھڑی اس نے شفا پائی، اور اسی وقت لکھا ڈیمن جو تھی بدرو تھی اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اور جب وہ گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے سکون کے ساتھ، گریٹ فیتھ، ہیوملٹی، ہمبلنس کے ساتھ۔ آج بہت سی دنیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو خدا کی نجات سے دور ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مصیبتوں میں ہیں، مزری میں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈیمن پوزیسڈ ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب ایسا فیتھ رکھیں، اس کنانی عورت کی طرح اور اس رومی صوبے دار کی طرح، اور یو کین ہیو۔ اور یسوع نے کیا کرنا ہے؟ یسوع نے کیا کرنا ہے؟ اس نے صرف کہنا ہی ہے، کیونکہ ہی از کریٹر۔ نیکسٹ ٹائم جو اگلا پیسج ہے، اٹس ویری ونڈرفل، اے گریٹ میریکل آلسو، ویل ٹاک اباؤٹ نیکسٹ ٹائم۔ لیکن یہاں پر خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایون خداوند نے اس کو آنسر نہیں دیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم دعا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں آنسر نہیں ملتا، تو جسٹ کوئٹ اٹ، چھوڑ دو یار، اتنی دیر ہو گئی ایسی دعاواں کر کر کے تھک گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت کے بارے میں خداوند نے تمثیل کہی کہ ایک عورت تھی، تو بیوہ عورت تھی، تو اور کوئی مسئلہ قاضی دے نال چل رہا سی، تو وہ بار بار جاتی میرا فیصلہ کر، میرا فیصلہ کر۔ تو وہ لکھا ہے کہ قاضی نہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ کسی کی بات پرواہ کرتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ بار بار آ کے مجھے تنگ کرتی ہے، میرا جینا محال کر دیا، چل یہ مسئلہ حل کر دے۔ پرسسٹنٹ پریئر، پرسسٹنٹ، کنٹینیو، نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، کبھی بھی ہار نہ مانے۔ یسوع کبھی کبھی چاہتا ہے کہ آپ کے فیتھ کو بڑھائے، یسوع چاہتا ہے کہ آپ کہہ سکے یس، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، جا تیرا ایمان بڑا ہے، وہ میں نے تجھے دھتکار بھی دیا ہے، میں نے تجھے ریجیکٹ بھی کر دیا، اسٹل یو آر سیئنگ اوکے لارڈ، میں کتے سے بھی برتر ہوں، ہم ڈاگ، اوکے
हेल्प मी, हेल्प मी। तो खुदावन ने उसको एग्जॉल्ट किया, उसको ऑनर दिया। कभी कभी हम नहीं चाहते कि हम लोली जाएं, हम प्राइड से मांगना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है वो ऐसी बात कभी कभी कर जाते हैं जो अच्छी नहीं है खुदा, कि आई एम फाइटिंग विद द लॉर्ड, मेरी खुदा के साथ लड़ाई है, मेरी खुदा जना। नेवर नेवर एवर थिंक अबाउट, नेवर इवन थिंक एंड नेवर इवन स्पीक दैट। बल्कि अगर हासिल करना है गुस्से के साथ लड़ के नहीं कि ये मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं। हम्बली प्लेस पे ले आओ, नीचे ले जाओ। अगर आप कहोगे लॉर्ड आई एम नॉट डिजर्व दैट। स्लीप पर दो डाकू थे। एक डाकू ने क्या कहा, जब वो लिखा है कि लान तान करने लगे, तो एक डाकू ने कहा हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, वी डिजर्व दैट। उसने अपने मान लिया कि हम जो कर रहे हैं हम इस काबिल हैं, हम गुनहगार हैं, हम लोली, हम निकम्मे हैं, हम डिजर्व कर रहे हैं कि हमें ये सजा मिले। इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये बेगुनाह है। और यही उसकी बात थी कि उसने अपने आप को इस तरह कर लिया कि यस, एक दूसरा अकड़ रहा था, दूसरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसने कह दिया। तो क्या हुआ, जब उसने ये कह दिया कि आई डिजर्व दैट, यीशु को उसने क्या कहा, उसने जान लिया कि ये बेगुनाह है। और जिसे बेगुनाह ही नहीं, आप उसकी एक ही स्टेटमेंट में देख सकते हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें उसने कह दी, बहुत बड़ी। क्या उसने कहा, अगर आपको याद हो, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उफ, इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। पूरा मैसेज इस पे मैं आपको दे सकता हूं। वन स्टेटमेंट क्रॉस पे है और उन सबको पता है क्रॉस का एंड क्या है, कि डेथ। लेकिन उसने कहा है, ये भी कबूल करे, यू आर किंग एंड यू आर कमिंग बैक विद इन योर किंगडम एंड यू विल रूल। इन एक स्टेटमेंट में, एक ही बात में उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए, एक तो तू बादशाह है, तू जिंदा होगा, तू वापस आएगा, तेरी बादशाही भी होगी। ये सारा कुछ उसको एक ही बात में कबूल कर लिया, मान लिया। तो जब तू बादशाह बन के आए तो मैंने भी याद रख ली मुझ गरीब को। तो यीशु ने कहा उस वक्त नहीं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। आपको याद होगा कि जब दाऊद ने गुनाह किया तो दाऊद की सबसे बड़ी बात यह थी, जो वो खुदावंद के आगे फरियाद करता है, कहता है हाँ मैं मान लेना कि मैं गुनाह किया है खुदावंद। वो कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं लाता। दैट वाज ग्रेटेस्ट थिंग। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारी जिंदगी में। बेशक बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो जहाँ पर प्रॉब्लम है, बैरियर्स हैं, हिंड्रेंस हैं, कुछ भी है, लेकिन हम शायद डिफरेंट वे से उसको हासिल करना चाहते हैं, डिफरेंट वे से हम प्रेयर इवन कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर कुछ से हासिल करना है ना, तो इस तरह हम्बल करना है अपने आप को, ब्रोकन करना है अपने आप को। तब खुदा हम कहेंगे आज ही जा, जैसा तेरा ईमान है, तेरा ईमान बड़ा है। खुदावन चाहता है कि हम ऐसे करें। खड़े हो जाए, हम खुदावन की दुआ करेंगे। जैसे His presence is here, वो अपने वादे के मुआफिक जो उसने प्रॉमिस किया है कि wherever 2 or 3 gather I am there, वो हमारे दरमियान में है। And I have firm belief, मेरा पूरा यकीन है, I can tangible feeling that His presence is here, He is among us, वो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। जो कुछ भी आपने अपने दिल में रखा है उसको एक दफा फिर उसके कदमों में उंडेल दे। Speak to Him, talk to Him. Lord, I am here, मैं तेरे कदमों में हूं, तू यहां पर मौजूद है, मैं भी तेरे कदमों में हूं खुदा। ओपन योर हार्ट,
Open your mouth. Ask him. جو کچھ آپ کی ڈیزائر ہے, جو کچھ آپ کے دل میں ہے, جو کچھ آپ کی درینہ خواہش ہے, جس سے آپ دیر سے تڑپ رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, جسٹ ہی از ہیئر ٹو لسن. ہی از ہیئر. وہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے. وہ اسی لیے آیا ہے, وہ اسی لیے آتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کس کو میری ضرورت ہے. He's here. He's here. Lord, I open myself. میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں انڈھیلتا ہوں خدا. تو میرے دل کی گہرائیوں سے واقف ہے. تو میرے انگ انگ اور گودے گودے سے نس نس سے واقف ہے خدا. تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا, جو میں اوپنلی کنفیس نہیں کر سکتا خدا. میں کسی کو بتا نہیں سکتا خدا, بتا نہیں سکتی خدا, لیکن تو جانتا ہے خدا. تو جانتا ہے خدا. Come and meet my desire, Lord. Meet my need, Lord. You are humble, merciful, loving and caring God. تو سنتا ہے, اور صرف سنتا ہی نہیں, تو جواب بھی دیتا ہے. تو ایسا خدا نہیں جو سن نہ سکے, جو دیکھ نہ سکے, بلکہ تو چھوتا ہے خداوند. اور تیرا ذرا سا ہی چھونا ہمارے لیے کافی ہے خدا. Just touch your people, Lord. Touch your children, Lord. They are begging to you. I am begging to you, Lord. I'm begging to you, Lord. Begging to you, Lord. Touch your people, Lord. Touch. They are hungry. They are thirsty. They are struggling. They are painful. They are in miserable condition. Whatever. But you have power over all things. Nothing is impossible for you. Nothing is hard for you, Lord. Nothing is hard for you. Bless your children, Lord. Bless your children, Lord. Meet their needs, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for listening up. تھینک یو. ہمارا یقین ہے کہ تو نے ہماری دعا کو, سب کی دعا کو سنا. تھینک یو. وی ورشپ یو, وی اڈور یو, اینڈ وی لفٹ اپ یور ہولی نیم. ان جیسس نیم وی پرے. آمین.